وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں کرتے کہ کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے، جو ہمارے مسلک کے مطابق ہو وہ حدیثیں لیں گے، دوسری حدیثیں نہیں لیں گے، یا لیں گے لیکن تاویل کے ساتھ لیں گے۔ ایسا نہیں کرتے، ایسا بھی نہیں کرتے۔ ہم صرف وہی حدیثیں مانتے ہیں جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہو، یعنی ہمارے نزدیک قرآن سے ٹکراتی نہ ہو، سائنس سے ٹکراتی نہ ہو، عقل سے ٹکراتی نہ ہو، یا سرے سے حدیث ہی نہیں لیتے، ہم صرف قرآن کافی ہمارے لیے۔ نہیں، قرآن اور سنت دونوں، چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ ایک طبقہ ہے جو پوری طرح سے منکر حدیث نہیں ہے، لیکن منکر حدیث کیسا ہے؟ وہ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، تو قرآن سے ٹکرانے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ حدیث کا انکار۔ جیسے عذاب قبر کا معاملہ ہے، یا اس طرح کے اور بھی معاملہ، جادو کا معاملہ ہے، کہا کہ ہم کو جادو ہوتا ہے اس کو ہم مان نہیں سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے چلو گے جو رجل مسحور ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ جب جادوگروں نے اپنے عصا زمین پر لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی رسیاں لاٹھیاں سحر کے نتیجے میں، سحر کے اثر سے حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیں۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کے اثر سے ان کو وہ حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی، تخیل ہوا، خیال گزرا، دکھائی دے رہا تھا ان کو ایسے، اس کو سحر تخیل کہتے ہیں۔ تو قرآن میں بھی تو ہے، اور حدیث میں کیا ہے؟ آپ کو یہ خیال گزرتا تھا کہ آپ نے ایک کام کیا لیکن نہیں کیا ہوتا تھا، بیوی کے پاس گئے لیکن نہیں گئے ہوتے تھے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو وحی کے معاملے میں اس طرح کا معاملہ ہوا۔ جو آدمی نے اگر ایسا مان لیں گے ہم لوگ کہ جادو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پوری وحی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، یہ بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے تھے کہ نہیں؟ بھولنا بشریت کی خصائص میں سے ہے، اور نہ بھولنا، اب دیکھیے اس میں کیسا ہے، دایاں گیا تو بھی مرا، بایاں گیا تو بھی مرا۔ لا یضل ربی ولا ینسى، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ خطا کرتا ہے۔ یضل یخطی، اللہ گمراہ نہیں، مطلب خطا نہیں کرتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسى، تو رب بھولتا نہیں ہے، تو نہ بھولنا کس کی خصوصیت ہے؟ اللہ کی خصوصیت ہے۔ بندے بھولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کہے نہیں بھولتے تھے تو اللہ کے برابر کر دیا، اور اگر بھولتے ہیں مانتا ہے اور بھولے۔ نماز میں سو آپ کو ہوا، ابن قیم کہتے کہ 5 مرتبہ ہوا زندگی میں، تشہد میں ہوا، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، اس طرح سے آپ کو 5 مرتبہ ہوا۔ اب کوئی آدمی اسی کو بنیاد بنا لے، بولے بھولتے تھے تو ہو سکتا ہے قرآن بھی بھول گئے ہوں، نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے کئی باتیں اللہ کی طرف سے آئی بھول گئے ہوں، کیا اس سے دروازہ نہیں کھلتا؟ تو اس کا جواب اس کے پاس کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یاد رکھاتا تھا آپ کو، آپ وہ چیز نہیں بھولتے تھے، کچھ بھولتے تھے لیکن وحی کا پہنچانا نہیں بھولتے تھے۔ تو جادو میں بھی اس کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کہ سحر آپ کو دنیاوی معاملات میں ہوا، خانگی معاملات میں ہوا، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین جیسے بھول میں وحی کے بارے میں اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اسی طرح سے سحر کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بھولنے اور وحی کے معاملے میں اختلاط کا شکار ہونے سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ لیکن جب آدمی کی سمجھ بگڑ جاتی ہے تو ایک مفروضہ قائم کر لیتا ہے اور وحی کا انکار کر دیتا ہے، سنتوں کا انکار کر دیتا ہے، اور قرآن میں جو اس کی تعویلات کر دیتا ہے۔ جادو کا نہیں ماننے والا، قرآن میں ہم کو سورت آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورت الفلق میں
گرہیں لگا کر اس میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے اللہ ہم کو بچا، من شر النفاثات فی العقد۔ تو جب جادو کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کا شر، اس کے نقصان، وہ گھر میں بیٹھ کے پھونک مار رہی، اس سے اثر ہوگا؟ اس کا شر ہے، جب شر ہے تبھی تو پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ لیکن بعض لوگوں نے عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کیا اور پھر اس کے بعد میں حدیثوں کا انکار کر دیا۔ ایسی ساری حدیثیں جن میں جادو کا بیان ہے، کہا جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں